کو دینی ہے. اچھا آخر میں یہ آخر میں شیئرز کا رہ گیا ہے. شیئرز پہ بھی جنرلی لوگ بڑا وہ کرتے ہیں کہ جی ایسٹ شیئر کو دیکھو کتنا اس میں فکس ایسٹ ہے اس کے اوپر, کیونکہ ان کا خیال یہ کہ فکس ایسٹ کے اوپر نہیں ہے, فیکٹری کے اوپر نہیں ہے, لیکن مال تجارت پہ تو کیلکولیٹ کرو, بڑا مشکل طریقہ بتاتے ہیں. لیکن اس میں بھی ان کا ویو یہی ہے کہ اگر آپ نے شیئرز کو تجارت کے طور پہ رکھا ہے, ٹریڈنگ کے طور پہ رکھا ہے, تو پھر آپ کا یہ مال تجارت ہو گیا, پھر تو آپ 2.5% اس کی مارکیٹ ویلیو پہ دے دیں شیئرز کو. اور اگر یہ کہ آپ نے لانگ ٹرم اس کو رکھا ہے, لانگ ٹرم یعنی گین کے لیے رکھا ہے کہ آپ ڈیویڈنڈ لیں گے, تو پھر ان کا ویو یہ ہے کہ اس صورت میں پھر اس پہ جو ہے وہ ایگریکلچر والا ہی ہوگا, کیونکہ آپ وہ عامل پیداوار ہو گیا, اس سے آپ کی پیداوار آ رہی ہے, اس سے آپ کے ڈیویڈنڈ آ رہے ہیں, تو پھر اس پہ 2.5% زکوٰۃ نہیں ہوگی, بلکہ اس پہ 5 یا 10% عشر یا نصف عشر ہوگا. کیونکہ تو یہ دو ویوز ہو گئے. ورنہ ابھی ہمارے یہ ہوتا ہے جب یہ بات ہوتی ہے, ہم یہ کسی سے آپ پوچھیں وہ کہیں گے کہ جی آپ ایسٹ کو دیکھیں کہ اس کے اوپر اس میں فکس ایسٹ کتنا ہے, فکس ایسٹ پہ زکوٰۃ تو نہیں ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علماء کے زمانے میں ایک یہ چیز ملتی ہے کہ جو پروفیشن یعنی جو جیسے جو لوہار ہوتا تھا اس کے ایسٹس کو انہوں نے ایگزیم کیا تھا کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں لوہار یا اس طرح کے جو وہ لوگ تھے, بہت ہی پریمیٹو قسم کے اوزار ہوتے تھے. یہ اس طرح نہیں تھا کہ آج کل کی جو پوزیشن ہو کہ بڑے بڑے کارخانے لگے ہوئے ہیں, ساری دولت ہی وہاں جمع ہو رہی ہے, اس طرح کی پوزیشن نہیں تھی. تو یہ بات کہنا کہ جی انڈسٹریل پروڈکشن پہ زکوٰۃ نہیں تھی, کیونکہ 1000 سال پہلے نہیں تھی, 1000 سال پہلے تو یہ کارخانے تھے ہی نہیں. یا یہ کہ بڑے بڑے جو وہ ہیں پروفیشنل ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, یا جب وہ بچائیں گے تو ہوگی, ابھی نہیں ہے. تو اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا کہ ایک ڈاکٹر اتنی فیسیں لے رہے ہوں, لائر اتنی فیسیں لے رہے ہوں. تو یہ بات بھی اہم ہے. اس میں ایک بات یہ بھی کرنے کی ہے میرا خیال ہے, کیونکہ ابھی میں اس پہ وہ اختتام یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو زکوٰۃ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور ان کے بعد یعنی خلفاء کے زمانے میں زیادہ تر زکوٰۃ جو ہے وہ حکومت کے میں جمع رہی. کچھ تھوڑا بہت اختلاف رہا, اس بات پہ اختلاف رہا کہ جو ایسے مال ہے کہ جو ظاہر ہے, جیسے فار ایگزامپل کیا کہتے ہیں لائیو اسٹاک ہو گیا یا ایگریکلچر ہو گیا, تو یہ تو ظاہر ہے, اس پہ تو گورنمنٹ کو لینا چاہیے. بقیہ جو مال ہے جیسے جو باتیں ہیں جو آپ کی کرنسی وغیرہ اس پہ لوگوں کو خود خرچ کریں, اس پہ اختلاف ہوگا. لیکن جنرلی اس پہ نہیں تھا کہ جی گورنمنٹ کو نافذ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی 2-3 بڑی اہم وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 10 میں سے یعنی 9 لوگ جو ہیں یا 8 لوگ جو ہیں وہ جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے, ان کو جب تک قانون نہ ہو اس وقت تک کہ جو ہے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ سب اپنا پورا حصہ دے دیں. اور اگر وہ اپنا پورا حصہ نہ دیں تو اس کا مطلب یہ کہ غریب کا حق مارا جا رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بتایا کہ یہ دولت تمہاری تو ہے نہیں, یہ تو مطلب اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے, تو اس میں سے حق ہے غریب کا. اگر گورنمنٹ اس کو انفورس نہ کرائے, جو جنرلی ہے کہ لوگوں کو تو بہت سے لوگ دیتے نہیں ہیں, پھر جو لوگ خرچ کر رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی مطلب پرسنل وہ ہوتی ہیں پرائرٹیز. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ملک میں کہاں سب سے ضرورت ہے, کہاں زیادہ غربت ہے. ان کی پرسنل پرائرٹی ہوگی, اس پہ وہ دے دیں گے. اور پھر جن کو دیں گے, اگر آپ نے قریبی کسی کو دے دیا, اس پہ احسان بھی جتا رہے ہوتے ہیں. اگر یہ گورنمنٹ لے کے اور لوگوں سے لے کے لازمی طور پہ دے, تو ایک تو یہ جو زکوٰۃ کا پوٹینشیل جو ابھی جمع ہو رہا ہے گورنمنٹ کے پاس تو بہت تھوڑا سا ہو رہا ہے, لیکن اگر ہم ساری جو ہے وہ NGO ساری سب کو بھی جمع کر لیں تو خیال ہے کہ یہ 200 ارب کے آس پاس جمع ہو رہا ہے, جبکہ اس سے 10 گنا زیادہ پوٹینشیل ہے زکوٰۃ کا. تو اگر جو ہے وہ اتنی زکوٰۃ جمع ہو, تو آپ سوچیں کہ ہر غریب فیملی کو پاکستان میں جو تقریباً 1 کروڑ غریب فیملی ہے, ہر غریب فیملی کو 2 لاکھ روپے سال کے آپ دے سکتے ہیں. اتنی بڑی رقم ہے جس سے آپ پورے ان کی اسکل سیٹ امپروو کر سکتے ہیں, ان کی بنیادی ضروریات پوری کر سکتے ہیں, اگر یہ لازمی چیز ہو. تو ایک تو یہ کہ کمپلسری ہو, تو گورنمنٹ جو ہے وہ ایک بھی تو اس کے اندر یہ ہے. دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر, جیسے فار ایگزامپل انڈسٹریل پروڈکشن کے اوپر سیلز ٹیکس وغیرہ تو لے رہی ہے, اور سیلز ٹیکس جو ہے وہ کتنا ہے, یعنی تقریباً 17% سیلز ٹیکس ہوتا ہے انڈسٹریل پروڈکشن پہ بھی, اور سروس سیکٹر کے اوپر بھی اچھا خاصا بڑا ریٹ ہے. لیکن ایکچولی آپ دیکھیں جب ان پٹ اور آؤٹ پٹ ایڈجسٹ ہوتا ہے, ایک تو بڑا کمپلیکیٹڈ سسٹم بنایا ہوا ہے, ان پٹ اس پہ بڑے فراڈ ہو رہے ہوتے ہیں. اور تو اگر یہ جو نیٹ جو گورنمنٹ کے پاس پہنچتا ہے, تقریباً 40 ٹریلین کی اکانومی ہے, جو سیلز ٹیکس ہے وہ تقریباً 5% کے آس پاس ہی پہنچ رہا ہوتا ہے, تقریباً 1.5 ٹریلین کے آس پاس نا. تو اگر آپ اسٹیٹ جو ہے وہ 5% لیں اور یہ صرف غریبوں کو دیں, یہ کام ہی ہو اس لیے ہو کہ یہ جو ہم پیسہ لیں گے, جو انڈائریکٹ ٹیکس کہلاتا ہے نا, یہ کہ جو آپ پروڈکشن کے اوپر لگا دیتے ہیں, جیسے آپ یعنی اگر ہم زکوٰۃ کے 2 چیزیں دیکھیں ہم نے, ایک ویلتھ کے اوپر ہے اور ایک پروڈکشن کے اوپر. جو پروڈکشن پہ یا پروڈکٹس پہ لگتا ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے. انڈائریکٹ ٹیکس جنرلی لوگوں کے خیال ہوتا ہے اس سے مہنگائی بڑھتی ہے, کیونکہ آپ چیز مہنگی کریں گے, آپ ٹیکس لگائیں گے, اس پہ مہنگی ہوگی. تو لوگوں کا خیال ہے سب سے اچھا تو یہ کہ ویلتھ ٹیکس ہے, جو زکوٰۃ ہے کہ ویلتھ کے اوپر لگ رہی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو آپ پھر انکم ٹیکس ہے جو انکم پہ لگائیں. لیکن اسلام نے جو وہ دیا ہے, یعنی جو پروڈکشن کے اوپر بھی ٹیکس دیا, وہ بھی بڑا زبردست دیا ہے. ایک تو یہ کہ وہ اگر آپ یہ 5% لگائیں سب کے اوپر, تو تقریباً جتنی رقم جمع ہو رہی ہے سیلز ٹیکس کی وہ جمع ہو سکتی ہے. یہ سارے جو چکر اتنی کمپلیکیشن بھی ختم. پھر یہ رقم جانی صرف غریبوں کو چاہیے, جن کو اس کا انفلیشن کا نقصان ہو رہا ہے نا. یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے زیادہ تر پیسے خرچ کر دیتی ہے, یعنی تقریباً 45% انٹرسٹ پیمنٹ میں خرچ کر دیتے ہیں. تو آپ سوچیں گے انٹرسٹ پیمنٹ میں خرچ کر دیں گے تو غریب کو دینے کے لیے کیا ہوگا.
تو اگر یہ رقم جو ہے یعنی لوگوں سے آپ رقم لے تو رہے ہیں، انڈسٹریل سیکٹر سے بھی لے رہے ہیں، سروس سیکٹر سے بھی لے رہے ہیں، اگر گورنمنٹ اس کے ریٹ کو کم کرے اور اس پہ جو یہ ان پٹ آؤٹ پٹ کا جو چکر ہے یہ اتنی کمپلیکیشن ہے، بلکہ یہ فارس میں ہے بھی، فارس کے کچھ ممالک ہیں سنگاپور وغیرہ، وہاں پہ 6-7% جو ہے انڈائریکٹ ٹیکس ہے. تو اگر ہم اس پہ 5% جو کہہ رہے ہیں کہ جی 5%، اور یہ صرف غریبوں کے لیے ہو، تو اس لحاظ سے پیسے بھی بہت جمع ہو سکتے ہیں، اور اس سے اب غریبوں غربت جو ہے جو اس کا بیسک زکوٰۃ کا مقصد ہے اور عشر کا مقصد ہے وہ یہ کہ جی غربت کو ختم کیا جائے، اور غربت ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جب یہ آپ ان کے پاس چیزیں آئیں گی تو معاشرہ گروتھ، جو زکوٰۃ کا جو دوسرا مطلب ہے کہ گروتھ کی طرف جایا جائے. تو یہ دونوں چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہیں. لوگوں سے پیسے تو لے رہے ہیں، گورنمنٹ کو صرف یہ کرنا ہے، ایک تو یہ کہ یہ جو اتنا ہائی ریٹ رکھا ہوا ہے اور ان پٹ آؤٹ پٹ کے بعد ملتا ہے ان کو، میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوٹل جو 40 ٹریلین کی اکانومی پہ جو سے جمع ہو رہا ہے 1.5 ٹریلین ہو رہا ہے، تقریباً کتنا ہوگا؟ یہ تو 5% سے بھی کم مطلب ہے، کیونکہ 5% تقریباً 2 ٹریلین بنے گا. تو نیٹ جو گورنمنٹ کے پاس آ رہا ہے وہ 1.5 ٹریلین، کچھ چیزیں ایگزمپٹ ہوتی ہیں وہ بھی ہے، اور کچھ ان پٹ آؤٹ پٹ کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد نیٹ جو ہے وہ کمی آ رہا ہے. تو آپ اگر اسٹیٹ 5% کریں اور اس کو غریبوں کے لیے کریں تو مطلب لوگ تو دے رہے ہیں، آپ کا خرچہ گورنمنٹ کو ٹھیک جگہ پہ جا کے کرنا چاہیے، کہ غریبوں کے لیے کرنا چاہیے تاکہ پورا جو ہے وہ معاشرہ اٹھے، پوری اکنامی امپروو کرے، اور پاکستان اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک سسٹینیبل گروتھ کے جو ہے وہ اس پہ ہو، جس میں سارے لوگوں کا خیال ہو رہا ہو، یعنی ایک فیملی کی طرح. کہ یہ نہ ہو فیملی میں یہ نہیں ہوتا کہ 5 بھائی میں سے غریب ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اس کا پوری طرح خیال کر رہے ہوتے ہیں. تو مطلب مسلمانوں کی بھی قوم ایک فیملی کی طرح نبی کریم کی حدیث کے مطابق ہے. تو جو آپ کے غریب ہے اگر آپ ان کو صحیح پیسے دیں تو یہ صرف ان کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پاکستان معاشی طور پہ بھی ترقی کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے جب وہ چیزیں خریدیں گے تو آپ کی پروڈکشن امپروو ہوگی، سب چیزیں امپروو ہوں گی. سوشلی بھی ترقی کرے گا، کیونکہ اگر ان کے بچے پڑھیں گے، ان کو صحت کی سہولیات ہوں گی تو بہتری ہوگی. اور میرا اپنا خیال ہے کہ ظاہری طور پہ کہ یہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم لگے رہتے ہیں لیکن دینی لحاظ سے، لیکن سب سے بڑا سوال ہم سے یہی ہوگا کہ بھائی یہ جو لوگ آپ کے آس پاس تھے ان کے لیے تو آپ نے کیا کیا؟ کیونکہ اتنی جگہ قرآن میں کھانا کھلانے کو، زکوٰۃ کا تذکرہ میرا خیال ہے نماز کے ساتھ، ہر دفعہ نماز کے ساتھ آیا، اور کوئی 80 دفعہ آیا ہے، بار بار آیا ہے. تو اس کا مطلب اس کی اتنی امپورٹنس ہے، اور یہ بیسک اسلام کا پلر ہے جس کو اپلائی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، تھینک یو. کوئی سوال ہے تو کر لیں بھائی. تھینک یو. کوئی امپورٹنٹ سوال؟ چلو سر. جی جی سر کوشچن یہ تھے، ہم نارملی لوگوں کی ہیلپ کرتے رہتے ہیں، اور اس میں کسی کو پیسے دیتے ہیں زکوٰۃ، لیکن اس کو بتاتے نہیں ہیں کہ بھائی یہ زکوٰۃ میں آپ کو دے رہا ہوں، تاکہ اس کی جو ہے وہ تھوڑا سا، اس میں کیا ہے کہ بتانا ضروری ہے یا بس آپ چپ چاپ دے سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، کوئی بتانا ضروری نہیں. کس نے آپ سے کیا بتانا ضروری ہے؟ کوئی نہیں بتانا مطلب ضروری کسی نہیں سے ہے. آپ نے زکوٰۃ اپنی نکالی ہے اور کسی کی ہیلپ کر دی ہے. کوئی ضرورت نہیں بتانا، بلکہ جو یہ بات تھی نا کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہ ایک ایشو کرتے ہیں کہ جو ان کو مالک بنانا ضروری ہے. تو اس پہ بھی کسی پہ ہم الگ بات کر لیں گے، وہ بھی کہیں کسی سنت سے، کسی حدیث سے، کسی قرآن سے کیونکہ ثابت نہیں. اگر آپ کسی غریبوں کا ادارہ ہے، کوئی آپ اسکول بنا رہے ہیں، اس پہ آپ پیسے خرچ کر رہے ہیں اور اس سے غریب فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی ہاسپٹل بنا رہے ہیں اس سے آپ غریب فائدہ، ان سب چیزوں میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہ جو کچھ یعنی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی تملیک یعنی مالک بنانا ضروری ہے، لیکن آپ پوچھیں وہ مدرسوں کے لیے خود بھی لے رہے ہوتے ہیں. وہ کچھ یعنی ویو ہے، اور دو کہ میرا یعنی جنرلی اس کی کوئی یعنی سمجھیں آپ کہ کوئی اس کی بیس قرآن حدیث سے نہیں مل رہی ہوتی. تو اس میں نہ آپ کو بتانا ضروری ہے، اور آپ گورنمنٹ اگر موجود نہیں ہے تو جو اچھے ادارے کام کر رہے ہیں ایون آپ ان کو دے سکتے ہیں، اگر کسی پہ آپ کو ٹرسٹ ہے کہ بھئی اچھا کام کر رہا ہے، غریبوں کے لیے کام کر رہا ہے. یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی مدات ہے نا 7-8، اس میں سب سے امپورٹنٹ مد کیا ہے؟ مسکین اور غریب سب سے شروع میں. اس کے بعد یعنی گردنوں کو چھڑانا، یہ جو غلامی تو نہیں ہے آج کل، لیکن جو ڈیٹ میں لوگ پھنس گئے ہیں بہت، ان کو چھڑانا زیادہ تر مطلب غریبوں کے لیے ہے یہ. تو آپ کا پیسہ غریبوں کے فائدے کے لیے جانا چاہیے. یہ امپورٹنٹ آپ کو بتانا کوئی ضروری نہیں، بلکہ زیادہ ضرور اچھا ہے کہ عزت نفس محسوس میں، مطلب اگر کسی کوئی اچھا بندہ ہے وہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا، سمجھتا ہے بھائی میں زکوٰۃ کے قابل ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت اس کی مشکل ہے، تو آپ نے اگر اس کو دے دیا ہے تو میرا خیال اس کی عزت نفس بھی محفوظ رہے گی اور اچھا بھی ہے. تو تھینک یو سر. اچھا سر، بس میرا ایک کوشچن تھا، بلکہ 2 کوشچنس تھے. ایک یہ تھا کہ لائک آج کل ہمارے جو سیلریڈ جو ہماری جو بھی لوگ ہیں، وہ اکثر یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ جو پلاٹ وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، اور انسٹالمنٹس پہ لے رہے ہوتے ہیں، جس کے اندر آپ کی جو اونرشپ ہے وہ آپ کے اوپر ٹرانسفر نہیں ہوئی ہوتی. 3-4 سال تک اس کی انسٹالمنٹس چلتی ہیں، پھر آپ کو وہ پلاٹ وغیرہ ملتا ہے. تو اس کے اوپر سر انٹینٹ یہ ہے کہ وہ ہم نے اس کو انویسٹمنٹ کے لیے ہم نے اس کو رکھا ہوا لیکن ہے. میں نے آپ کو یہ اس کے بتایا، اوپر کتنا ہوگا؟ ہاں میں آپ کو بتا دیں ریئل اسٹیٹ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اگر ریئل اسٹیٹ آپ نے 2 ہی قسم کی ریئل اسٹیٹ ہے نا، یا تو آپ نے پرسنل یوز کے لیے ہے،
ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ میں اپنا یہ مکان بنانا چاہتا ہوں میرا یا یہ میں اس سے، تو اس صورت میں تو زکوٰۃ نہیں ہے، پرسنل ایسیٹس پہ نہیں ہے. بڑا کلیئر نبی کریم کی حدیث ہے کہ یہ پرسنل روٹ کے اوپر نہیں، اس سے علماء نے کہا ہے کہ جو بھی آپ کی پرسنل یوز میں ہے، پرسنل یوز میں آپ کے ایسیٹس ہیں یا آپ پرسنل یوز کے لیے کوئی چیز بنا رہے ہیں، بڑا کلیئر ہے کہ اسلام اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگا رہا ہوتا. اسی لیے میں نے آپ کو مثال دی کہ حنفیوں کے علاوہ باقی علماء عورتوں کے جو پہننے والے زیورات ہیں ان کو بھی اس میں کرتے ہیں کہ یہ بھی ہر روز پہن رہی ہے وہ، تو یہ بھی وہ ہے. یہ جو آپ نے بات، اور دوسرے وہ ایسیٹس ہیں کہ جو آپ نے بیچنے کے لیے دیے ہیں، بیچنے والے ایسیٹ کے اوپر جو ہے وہ مال تجارت کے طور پہ اس پہ زکوٰۃ ہوگی. اور اس پہ میں نے آپ کو بتایا دیا کہ کچھ تھوڑا سا اختلاف یہ ہے اس میں، لیکن یہ کہ جنرلی سنیوں میں اس پہ وہ ہے کہ 2.5% آپ اس پہ دیں گے. جو تیسرا ہے آپ نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے، تو جنرلی جب آپ علماء سے یہاں کے پوچھیں گے، کیونکہ وہ بہت پرانا فقہ، یعنی فقہ تو ہے بھی، لیکن وہ یعنی جب اس زمانے کا فقہ فالو کرے جب بہت بڑی بڑی بلڈنگیں رینٹ پہ دینے کا بہت رواج نہیں تھا، تو وہ یہی کہیں گے جی رینٹ لے لیں آپ، اس کے بعد پھر آپ کا 1 سال بچ جائے گا تو پھر آپ دے دیں گے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جو جدید عالم جس پہ کام کر رہے ہیں، جنہوں نے زبردست کام کیا، اگر آپ فقہ و زکوٰۃ کی کتاب پڑھیں تو مطلب مارکت الاعلیٰ کتاب ہے، جس پہ مطلب میں سمجھ میں اتنی انفارمیشن کیسے آپ کو اس کتاب میں سے مل سکتی ہے. تو ان کا ویو یہ ہے کہ جو رینٹ آئے گا اس پہ آپ کا عشر کا اطلاق ہو، یعنی اس پہ وہی آپ ایگریکلچر والا لگائیں گے، کیونکہ ایگریکلچر میں جب کسان دے رہا ہے تو امیر آدمی جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ کیوں نہیں اپنی پیسوں میں سے دے گا؟ جو پروفیشنل ہے جو لاکھوں روپے کما رہا ہے وہ کیوں نہیں دے گا؟ اگر وہ سارا خرچ کر کے بیٹھ جائے تو پھر تو غریب کا حق مارا گیا، جبکہ قرآن کا ٹیکسٹ بڑا کلیئر ہے. اچھا اس میں جو آپ کا سوال ہے کہ بھائی اگر ہاف دیا ہوا ہے تو اس میں سے صرف میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کرنا ہی چاہیے کہ اگر آپ کو پکا پتا ہے کہ بھائی یہ پلاٹ آپ کے نام ہے، مطلب آپ کی اونرشپ اسٹیبلش ہو رہی ہے اس کے اوپر، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ آج کی قیمت لے لیں اور جتنے آپ نے اس میں لائبلٹی رہ گئی ہے وہ اس کو مائنس کر کے آپ کر لیں. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ اگر آپ کو یہ کہ لگ رہا ہے کہ جی بالکل کنفرم، یعنی ابھی آپ کی رائٹ اسٹیبلش نہیں ہوا ہے اس کے اندر، تو جتنے آپ نے پیسے دیے ہوئے ہیں اگر آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے اس پیسے کو ٹریٹ کر کے اس پہ وہ کر لیں. تو 2 طریقے ہیں، آپ پورے پلاٹ کو لیں اور اس میں سے لائبلٹی جو ریمیننگ رہ گئی ہے اس کو مائنس کر لیں، یہ ایک طریقہ ہے کرنے کا اگر آپ بالکل سمجھ رہے ہیں کہ بس جس وقت چاہیں آپ اس کی پوزیشن لے سکتے ہیں. اور اگر ایک طریقہ یہ ہے کہ نہیں جی یہ تو نہیں ہے لیکن ابھی تو پتہ نہیں پوزیشن کب ملے گا، ہمیں معلوم نہیں ہے، میں نے ₹1,00,000 جمع کرائے ہوئے، تو پھر وہ جو ₹1,00,000 میں جمع کرائے ہوئے ہیں، اگر آپ کا انویسٹمنٹ کا طریقہ ہے، دیکھیں اگر آپ کا پرسنل یوز کے اندر ہے تو پھر آپ کا نہیں ہے اس کے اوپر. رائٹ سر، ٹھیک ہے. اچھا یہ سارے اختلافات ہوتے بھی ہیں، اس لیے نیت اگر یہ گورنمنٹ کی طرف سے تو رولز ہوتے ہیں بالکل، جیسے میں نے آپ کو بتایا یعنی رول ہوں گے کہ بھائی اس چیز کے اوپر کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑوں پہ زکوٰۃ نہیں تھی، لیکن انہوں نے ہیڈ آف اسٹیٹ کہا کہ اس زمانے میں جہاد کی ضرورت ہے تو انہوں نے گھوڑوں پہ ایگزمپٹ کر دی. حضرت عمر نے دی اور سب نے اس پہ اتفاق کر لیا کہ بھائی یہ صحیح ہے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ انہوں نے کہا کہ بھائی اب تو یہ لوگ گھوڑوں سے اتنا کما رہے ہیں، اتنا تجارت کر رہے ہیں، تو اس پہ انہوں نے زکوٰۃ لگائی. تو یہ جو اختلافات وہ بھی ہمارے اس لیے رہے ہیں کہ ہم نے کوئی رول سیٹ جو ہے وہ اس کے پیچھے لا کی پاور نہیں ہے نا. اگر یہ لا کی پاور ہو تو پھر ظاہر اختلافات اس چیزوں میں کم ہو جائیں گے تھوڑے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زیادہ اختلافات ہیں بھی اس چیز میں، یعنی جو علماء کے درمیان بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے ظاہری ہے اس پہ کوئی اختلاف نہیں. ہمارے ظاہری یہ کہ جو نظر آ رہے ہیں، جیسے فار ایگزامپل فصل ہے، آپ کی ایسٹ ہیں، آج کل تو جو آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج میں کتنے رکھے ہوئے ہیں، جو آپ نے ریئل اسٹیٹ رکھی ہے وہ بھی ہمارے ظاہری ہے. جو آپ کے گھر میں جو کسی کو نظر نہیں آ رہے ان پہ اختلاف ہے کہ جی وہ خود سے دے دینا چاہیے. تو اختلافات کی وجہ بھی اس میں، لیکن یہ اس میں ہو یہ رہا ہے کہ 90 اتنی ہیوج غربت ہے پاکستان کے اندر کہ آپ دیکھیں نا 1 کروڑ لوگ فیملیز ہیں، کھانے پینے کو نہیں ہے، 3 وقت کا کھانا نہیں ہے، اور امیروں کے پاس پیسے جمع ہوئے جا رہے ہیں. تو کوئی فتوا بھی لے لیتے ہیں جا کے کہ جس پہ نہیں دینا ہمیں اس پہ نہیں دینا. میری ایک صاحب کہیں گے میرے پاس 20 پلاٹ ہے، میری نیت ہی نہیں ہے بیچنے کی. تو بھائی آپ کی بنانے کی نیت ہے کیا، کس چیز کی نیت ہے آپ کی؟ تو مطلب یہ کہ آپ نے یعنی غریب حق ابھی تو آپ مار سکتے ہیں، لیکن قرآن کے تو جنرل ٹیکس ہے کہ بھائی آپ، میں نے آپ کو شروع میں وہ آیتیں سنائی نا کہ جو آپ کما رہے ہیں اس پہ حق ہے، جو جمع کر رہے ہیں اس پہ اگر آپ نہیں دے رہے تو سزا ہے. تو قرآن کے ٹیکسٹ تو بڑے جنرل ہیں جو زکوٰۃ کے بارے میں، اس میں انہوں نے اتنی ریسٹرکشن تو نہیں دی. تو ابھی تو ہم جواب دے دیں گے، مگر مطلب اللہ کے سامنے جواب دینا ذرا مشکل ہے نا اس بات پہ کہ میں نے 20 پلاٹ رکھے ہوئے تھے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو میرے تو نیت ہی نہیں تھی. تو آج کل جو ہے وہ مطلب لوگ ایک وہ لوپ ہول ڈھونڈ لیتے ہیں نا. تو اگر آپ کے یہاں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو آپ کے پرسنل یوز میں نہیں ہے، پرسنل یوز کے لیے آپ نہیں خرید رہے، ان چیزوں کے اوپر ہے. اس میں 2 قسم کے ایسیٹس ہیں، ایک وہ جو خود جن پہ زکوٰۃ دینی ہے جیسے منی وغیرہ ہو گئے، شیئرز ہو گئے. ایک وہ ہے کہ جو پروڈکشن کر رہے ہیں، تو وہ چاہے ایگریکلچر لینڈ ہے تو اس کی پروڈیوس پہ، انڈسٹریل پروڈکشن ہے تو اس کی، تو وہ اس طرح سے ہے جو خود پروڈیوس کر رہے ہیں جو چیز. اچھا سر، میرا ایک کویشچن تھا کہ
وہ لوگ جو آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں، جس طریقے سے مدر ہو گئی، وائف ہو گئی، اگر ان کے پاس گولڈ موجود ہے، اب وہ خود تو ایک ارننگ ممبر آف دا فیملی نہیں ہوتے، لیکن اس کا یعنی اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی زکوٰۃ پے کرنے کے حوالے سے؟ ارننگ ممبر نہیں ہوتے تو ایگزیکٹلی لائک جس طریقے سے مدر ہے، ان کے پاس ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف گولڈ ہے جو کہ روزمرہ کے یوز کے علاوہ ہے. اب لیکن اس کو زکوٰۃ کی ذمہ داری جو ہے نا صاحب نصاب کے اوپر ہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ کو کوئی اگریمنٹ ہو جائے اس کے ساتھ، بیگم کے ساتھ، کہ بھائی میں تمہارے بیاہ پہ جمع کرا دیتا ہوں، بنیادی ذمہ داری اسی پہ ہے. اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو پرسنل ایسٹ جو روزمرہ کے ایسٹ ہے اس پہ اسی لیے اختلاف ہے کہ جو عورت پہن رہی ہے اس کے بعد تو پیسے ہیں ہی نہیں، تو وہ اس پہ اختلاف ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس پہ حنفیوں کے علاوہ جنین لوگوں کا خیال ہے کہ جو آپ پہن رہے ہیں مستقل اس پہ نہیں ہے، وہ پرسنل ایسٹ ہے، وہ یوز نہیں وہ گروتھ کے لیے نہیں رکھا ہوا. لیکن یہ کہ آپ اس پہ جو صاحب نصاب ہے تو اگر وہ ہے، اگر جیولری اس کی ہے تو اسی کی ذمہ داری ہوگی نا. اسی کے ذمہ داری. پھر آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ تھوڑا سا گولڈ بیچ دیں گے، کما نہیں رہی تو کیا کریں گے، وہ تھوڑا سا گولڈ بیچ دیں گے، پھر اسے زکات دے دیں گے. پھر اگر آپ یہ، اور بعض اوقات ہے کہ ہسبینڈ اپنے تنخواہ میں سے دے دیا کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں تو زیادہ تر جو سمجھیں آپ جو ہاؤس ہولڈ لوگ ہیں وہ تو اپنی اس پہ ہی دے رہے ہیں، جیولری پہ زیادہ دے رہے ہوتے ہیں لوگ. کیونکہ جو پلاٹ پہ تو کوئی نہ کوئی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری نیتی نہیں ہے بیچنے کی، تو کوئی نہ کوئی اس پہ جیولری پہ کر رہے ہوتے ہیں. بنیادی ذمہ داری اس پہ ہے، لیکن کوئی اور اس کے لیے سب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ویسے یہ میں تو دیکھیں، میں تو آپ کو ایک بک پڑھ کے بتا رہا ہوں ایگزیکٹلی، آپ خود پڑھیں، خود ذرا کریں. جو میری انفارمیشن کے مطابق بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ میرا خیال ہے اس کے اندر یہ ہے، تو اس میں آپ کو اور اس کو آپ چیک بھی کرنا چاہیے. کیونکہ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ایکچوئل جو شریعت ہے وہ صرف قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس کے بعد لوگوں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ حلال میں حلال ہے. جب اگر کوئی ابن وہ بڑے مشہور ایک انہوں نے کہا کہ کوئی بندہ کہے نا کہ یہ حرام ہے، تو اس سے کہو کہ سند لے کے آؤ. اس کی سند کا مطلب ہے کہ حدیث لے کے آؤ یا قرآن کے آیت لے کے، یہ حرام ہے. ایسے آپ کسی کو نہیں حرام کر سکتے، حرام کو حلال کر سکتے ہیں، حلال کو حرام کر سکتے ہیں. جو ان کے مطابق ہے وہ کریں گے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کہ بھائی ہم اس میں ہیں، جو بس عالم نے کہہ دیا ہم اس کو فالو کریں. آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہودیوں نے اپنے علماء کو جو ہے وہ خدا بنا لیا تھا. تو انہوں نے خدا تو نہیں بنایا تھا، تو انہوں نے خدا ایسا بنا لیا تھا کہ بھائی وہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، جو منع کرتے تھے رک جاتے تھے، مطلب علماء کے اوپر چل رہے تھے. لیکن علماء خود بھی یہ نہیں کہتے، جیسے جتنے ہمارے گریٹ امامز ہیں وہ انہوں نے خود کبھی نہیں کہا کہ ہمیں فالو کرو. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو ہی تشریح کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تشریح جو ہے وہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس جو فصلوں کے معاملے میں بڑا اختلاف ہے چاروں میں. چار جو بڑے امام ہیں، میں نے ان کا تو نہیں پڑھا جو امامی ہیں، لیکن یہ کہ امام حنیفہ ساری فصلوں کو کہتے ہیں، حنفی شافعی کہتے ہیں کہ ایڈیبل پریزرویبل کو جو چاہتے ہیں وہ الگ کہتے ہیں. اس میں اختلاف ہے. اس میں لوگوں کا یہ خیال ہوا سب کا کہ بھائی بعد میں کہ بھائی یہ تو امام حنیفہ کا جو وہ ہے وہ زیادہ وہ ہے سب کے لیے ساری فصلوں پہ ہونا چاہیے. کیونکہ اب جو فصلیں آ رہی ہیں ان چار کے علاوہ بہت ساری ہیں، تو اگر ان پہ نہیں ہوگا تو وہ لوگ کہ پھر کیسے وہ دیں گے. تو اس پہ اب تقریباً میرا خیال ہے زیادہ تر لوگ ساری اس پہ ہی دے رہے ہوتے ہیں. نصاب کے اوپر اختلاف ہے، ان کا خیال ہے کہ نہیں ہے نصاب، پکے لوگوں کا خیال ہے نہیں، غریب کو تو نہیں دینا چاہیے، تو اس پہ بھی وہ الگ ہو سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ لیکن بات یہ کہ بنیادی چیزوں پہ اختلاف نہیں ہے. بنیادی چیزیں تقریباً ایک ہی. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو مال تجارت کے اوپر شیعہ جو اہل تشیع ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو کمائی ہے اس پہ 20% دینا ہے. تو کمائی تو ظاہر ہے 100 روپے میں سے کم ہوگی نا، کتنی ہوگی نیٹ کمائی پروفٹ میں کتنی ہوگی؟ اگر 20% ہے تو 20% پہ آپ کو یا 20% ہے یا 20% ہے تو آپ تقریباً آپ سمجھیں کہ نیٹ پروفٹ پہ کتنا بن جائے گا؟ 5% بن جائے گا. اگر آپ نے اس کا 20% دیا نیٹ پروفٹ میں 4% بن جائے گا. اور ایک طریقہ یہ کہ آپ پورے 100 کے اوپر جو پورا کیپٹل ہے اس پر 2.5% دیں. تو اختلافات اس میں تھوڑے بہت ہیں، لیکن یہ کہ بنیادی چیزوں میں وہ نہیں ہے کہ غریب کا حق ہے. یہ مقصد ہی غریب کے لیے مقصد یہ ہے کہ آپ کو پاکیزگی کرنی ہے. پاکیزگی تو ہر بندے کو لینی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لینڈ لارڈ جو ہے وہ نہ لے اور بیچارہ کسان لیتا رہے، ہاں، یا یہ کہ انڈسٹریلسٹ تو نہ لے اور وہ جو کیا کہتے ہیں جو تاجر ہے اس کو پاکیزگی سب کو ضرورت ہے. غریب کا حق سب کے اوپر ہے. تو بنیادی چیزوں میں اختلاف نہیں ہے، چھوٹی چیزوں میں ہے، لیکن بہرحال جی. جی سر 2 کوشچن ہے. پہلا یہ ہے کہ جیسے علیم بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ ریزیڈینشیل پلاٹ اگر آپ نے لیا ہے اور آپ کی مطلب آپ پہلے چھوٹے گھر میں رہ رہے ہیں اور آپ کا فیوچر پلان ہے کہ 2 سال میں 3 سال میں آپ یہاں شفٹ ہو جائیں گے، مطلب
उस घर में, तो आपका इस पे राय क्या है कि जो रेजिडेंशियल प्लॉट आपने इस प्लानिंग से लिया हुआ है कि आप इस पे शिफ्ट हो जाएंगे आने वाले दिनों में? उस पे नहीं है ना जी, मैंने आपको बताया ना, जो भी आपने पर्सनल कामों के लिए लिए है उस पे इत्तेफाक है कि नहीं है उस पे ज़कात। और दूसरा सवाल है सर कि जो आपके पास कलेक्शन कहीं से भी आ जाती है, लाइक आपने कोई कमेटी डाली जैसे फॉर एग्जांपल, तो उसमें से आपके पास कोई ऐसे पैसे आ गए जिन पे निसाब लगता है, तो पैसे तो वो आपके हैं, लेकिन पैसे के बारे में दूसरा असूल ये है कि 1 साल के लिए आपके पास रिटेंशन हुई है उनकी, लेकिन इन अदर सेंस कि आप ही वो पे कर रहे हैं और वो लमसम आपको एक खास मुद्दत के बाद मिल गए हैं, 1.5 साल बाद या 6 माह बाद, तो देखिए आज वो रमजान मेरे ख्याल क्यों सर रिटेंशन का नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें हनफियों में, हनफी जो हम ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं, उनका व्यू इसमें यही है। अब इसमें हम बहुत, क्योंकि हम इंडिविजुअल लोग कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल इसमें व्यू यही है कि यकम रमजान को जो भी आपने डेट मुकर्रर की, उस पर जो आपके एसेट्स हैं उस पर आप 2.5% के साथ दे दें। लेकिन मैंने आपको बताया कि इस पे इख्तलाफ जो है, जो जदीद ऐसे बहुत बड़े बड़े एसेट्स हैं ना, जैसे इंडस्ट्रियल आपकी कोई कारखाने हैं, अब आप कहें जी मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा क्या करे, एक बंदा ये करे कि वो प्लॉट उसने खरीदे हुए हैं, उस पर वो किराया ले रहा हो, मकान ले लिए, उसने किराया ले लिया, अब वो 10 उसने मकान है, अब वो किराया लेता रहता है साल बाद, और साल बाद जितने किराए से एक और मकान ले लेता है। तो अगर आप ये कहेंगे कि जी इस तरह नहीं है, तो वो तो जमा ही करता रहेगा, प्लॉट नहीं है, प्लॉट से जो पैसे आएंगे और प्लॉट खरीद लिया, तो वो तो इसमें इसके दोनों व्यूज हैं। यानी जो इस वक्त पाकिस्तान में जो, क्योंकि उस जमाने में ये एसेट इस तरह के नहीं थे, तो व्यू उस पे एक जो जनरली लोग फॉलो करते हैं वो तो यही कर रहे होते हैं कि, और मेरा ख्याल है इंडिविजुअल लोगों को शायद ये कर सकते हैं वो बेहतर के जी रमजान के टाइम में आप तय कर लें कि यकम रमजान आपने डेट मुकर्रर की, उस पर जो आपके एसेट्स हैं उस पर 2.5% से दे दें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो दुनिया तीन जो बड़े सेक्टर हैं, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और रियल एस्टेट, इन तीनों के ऊपर ज़कात लगाने के लिए जो है वो इजमा की ज़रूरत है। और जो जदीद उलमा जो काम जिन्होंने किया है, उन्होंने इस पर क्लियरली ज़कात बताई है विद द एनालॉजी ऑफ एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में जो फसल आती है वो उसी टाइम पे आप ज़कात दे रहे होते हैं। तो ये बड़े पैमाने पे तो ये बात है, कोई देना चाहिए, अच्छी बात, क्योंकि कुरान की टेक्स्ट तो क्लियर है कि भाई जो तुम कमाओ उस पे दो। उसमें ये तो नहीं लिखा हुआ कि भाई आपके पास साल में जमा होगा तो बचेगा तो फिर आप करेंगे, उसमें तो ये नहीं लिखा हुआ। तो अच्छा में हो सकता है कि जो आपके पास आया उस पर 2.5% दे दें, अल्लाह ताला बाजार तो नहीं मांग रहा उससे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरा है, बाबर बोल रहा हूँ। मैं गाजी साहब का प्रोग्राम देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि ज़कात है, ये गवर्नमेंट के ड्यूज हैं जो लोगों से लेते हैं और लोगों पे खर्च होता है। तो लेकिन अब करंट सिनेरियो में जो हुकूमत आपसे इनकम टैक्स भी ले रही है, तो जब आप हुकूमत को ज़कात दें तो जो टैक्सेस दिए वो नेट ऑफ हो सकते हैं उसके साथ? नहीं, मेरा ख्याल है गांधी साहब तो बहुत ज्यादा वो करते हैं, वो तो ये कहते हैं कि ये तो आपने छोटी बात की, वो तो ये कहते हैं कि अगर आप मगरिब मुल्क में बैठे हुए हैं ना, वहां आप टैक्स दे रहे हैं, वहां तो आपको पता है कि 40% टैक्स होता है, तो 40 उसको भी आप एडजस्ट कर लें। तो उनका तो बहुत ही लिबरल व्यू है इसके बारे में कि भाई आप हर चीज़ को ही एडजस्ट कर लें। बात यह है कि मसला ये है कि जो मतलब ये उनका व्यू है कि जनरल व्यू ये है कि जो टैक्स आपका लिया जा रहा है, उस इनकम टैक्स से जो है वो काम नहीं हो रहे कि जो गवर्नमेंट को करने चाहिए, अगर वो जो है वो, और वेल्थ के ऊपर, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो हम अभी बात कर रहे थे ना कि जो इनकम अर्न कर रहे हैं उस पर तो आप एक हद तक आपका इनकम टैक्स लग ही रहा है। तो गांधी साहब का व्यू है, लेकिन ये मेन स्ट्रीम का व्यू नहीं है, इसलिए कि आप देखें गवर्नमेंट जो पैसे जमा करा रही है उसमें 100 में से वो 45 रुपए तो इंटरेस्ट में दे देती है जाके। तो अब आप ये कहें कि मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, मतलब मैं तो बता रहा हूँ कि वो थोड़ा सा और भी आगे गए। मैंने उनको मैं सुन के मैं हैरान हुआ, उन्होंने ये कहा कि भाई अगर आप मगरबी मुल्क में बैठे हैं ना, तो वहाँ आपकी ज़कात बनाएं और जो आपको टैक्स उससे एडजस्ट कर लें। भाई आप अमेरिका में बैठे हैं, अपनी मर्जी से बैठे हैं और वो आपसे टैक्स ले रहे हैं, तो फिर आपने उनको दे दें। तो एक व्यू है उनका, लेकिन मेरा ख्याल इसमें यह है कि इसमें गरीब का आपको, जब तक कि गवर्नमेंट जो है वो गरीब पे खर्च ना कर रही हो, उनको प्रोटेक्ट ना कर रही हो, तो आपको फिर अपना करना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि काम तो नहीं हो रहा, फिर आपकी इंडिविजुअल जिम्मेदारी बन गई है। अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो आप पे जिम्मेदारी है करने की। मतलब आपके आसपास जितने लोग हैं उन आपका अगर माल खर्च नहीं हो रहा तो आपको फिर कुछ करना पड़ेगा ना। और मेरा ख्याल है यही सब ज्यादा लोगों का व्यू है इसके ऊपर। ठीक सर, ठीक। सर मैं ये बात कर रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि कई लोग यकम रमज़ान से पहले अपना बैलेंस विड्रा करवा लेते हैं और ज़कात खुद से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ऐसा करना यानी रीजनेबल है, जस्टिफाइएबल है? तो खैर और दूसरा सवाल, अब तो विड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती, अब तो आप सिर्फ एक सर्टिफिकेट दे दें, आपको नहीं काटते। अब देखें ना, पहले जो है वो अहले तशी ने कहा कि जी हमें नहीं, उन्होंने बात की इस बात पे, फिर सारे सुन्नी भी पहुंच गए। तो अब तो इस वक्त 99.9% लोग जो है वो बैंक से निकलवा लेते हैं
اور نکلوا دیتے نہیں ہے وہ، سرٹیفکیٹ دیتے نہیں ہوتا اس کے اوپر. تو جب تک گورنمنٹ لازمی نہ کرے اس وقت تک آپ کو میرا خیال ہے بہتر ہے جو آپ کے قریب میں جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے اچھا ادارہ ہے اس کو دے. جب گورنمنٹ لازمی کرے، جو کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سارے غریبوں کا خیال کرنے کی. دیکھیں سب سے بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ سارے غریبوں کا خیال کریں. یہ جو لوگوں کو کھانا پینا نہیں ملا، سوچے آپ ان کی جگہ ہوں تو اگر جب تک ان کا یہ گورنمنٹ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ امیروں سے لے اور غریبوں کو دے، چاہے وہ ویلتھ ٹیکس کے فارم میں دے، مطلب جو بھی اگریمنٹ کرائے آپس میں یا جس طرح سے بھی ہونا چاہیے، لیکن غریبوں کا حق تو پہلی بات ہے نا پورا کرنا. ایسا کیسا معاشرہ ہو سکتا ہے کہ 1/3 لوگوں کا کھانے پینے کو ہی نہ ہو؟ تو یہ تو جو آپ بتا رہے ہیں تو کوئی وہ نہیں ہے. ابھی جب تک لازمی نہیں کیا ہے آپ اپنا کر لیں جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے. صحیح سر، تھینک یو. سر ایک کوشچن ہے، آپ نے آفس سے لون لے کے ایک ایسٹ بلڈ کیا، تو اب آپ اس ایسٹ کی ٹوٹل ویلیو پہ زکوٰۃ دیں گے یا جو آپ کی لائبلٹی ہے جو اگلی 5 سال میں فار ایگزامپل آپ کی انسٹالمنٹ اگر اس کی ڈیڈکٹ ہو رہی ہیں تو آپ اس کی نیٹ ویلیو پہ دیں گے؟ نہیں، ایسٹ آپ کے پرسنل یوز میں نہیں ہے کیا؟ نہیں ایسٹ فار ایگزامپل جیسے آپ نے کوئی پلاٹ وغیرہ کر لیا ہے تو ابھی تو اس کی پوزیشن نہیں ہے. نیٹ پہ لائبلٹی نیٹ ہوتی ہے. اچھا اب یہ ٹوٹل مائنس کرنے فار ایگزامپل 5 سال ابھی اس کی رہتی ہیں انسٹالمنٹس، تو میں آپ نے آپ کو ٹوٹل بتایا نا کہ اس کی یا دو صورتحال دو میں نے ان کے جو یوسف القرضاوی کی بک میں پڑھا تھا، میرے خیال اس میں پڑھا تھا یا کہیں اور، انہوں نے 2 ویوز دیے تھے. انہوں نے کہا تھا اگر یہ پلاٹ جو ہے وہ آلموسٹ آپ کے پوزیشن میں قریب ہے تو پھر تو آلموسٹ آپ اس کے مالک بن چکے ہیں نا. اگر آپ یہ پوزیشن لے رہے ہیں تو اس میں پھر آپ پلاٹ کی قیمت لیں گے. فار ایگزامپل ایک پلاٹ ہے اس کی آج مارکیٹ میں قیمت ہے 2 لاکھ روپے، تو آپ وہ لیں گے، اس میں سے جتنا باقی رہ گئی یہ پیمنٹ وہ مائنس کریں گے، وہ آپ کی وہ بن گئی. اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ جی ابھی تو یہ بالکل انیشیل اسٹیج پہ ہے، کچھ پتہ نہیں ہو سکتا ہے، میں بیچ میں بیچ دوں اس کو نا، تو پھر جو آپ شاید جتنی، ویسے مجھے لگتا ہے یہ زیادہ بھی اچھا ہے کیونکہ ریئل اسٹیٹ ایگزام سے قیمت بڑھ جاتی ہے نا. تو وہ جو بڑی ہوئی قیمت پہ پھر آپ اگر آپ اپنے صرف جو آپ نے جمع کرائی ہوئی پہ دیں گے تو پھر تو آپ کاسٹ پہ دیں گے نا، جبکہ زکوٰۃ تو مارکیٹ ویلیو کے اوپر ہے. تو میرا خیال ہے یہ زیادہ اچھا ویو ہے کہ آپ زکوٰۃ کی آج کی پلاٹ کی آج کی قیمت لیں گے اور اس میں سے جو بھی خرچے ورچے آپ کو قرض دینا ہے، کوئی اور ٹرانزیکشن ہے، جو پھر اس کی نیٹ ویلیو بنتی ہے وہ آپ کی پھر ویلتھ ہوئی نا. اچھا سر یہ لاسٹ ایئر بھی اگر آپ نے زکوٰۃ اس انویسٹمنٹ کے طرح لیے لیا ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے گھر بنانے کے لیے لیا ہے تو وہ نہیں ہے، اس کے اوپر پرسنل چیز پہ نہیں ہے. نہیں میں اسے کہتا ہوں جو لائبلٹی جو آپ اس کی لے رہے ہیں آپ ٹوٹل لائبلٹی مائنس کریں گے یا جو انسٹالمنٹ فار نیکسٹ ایئر جو آپ کی ڈیڈکٹ ہونی ہے؟ لاسٹ ایئر ایک سیشن تھا اس طرح وائی سی میں پوری صاحب آئے تھے، انہوں نے کیا تھا. دیکھیں ایسٹ آپ کیسے ریکارڈ کرتے ہیں. ایسٹ آپ نے 100 روپے کا 1 لاکھ روپے کا آپ کا پلاٹ ہے، ابھی آپ نے 50,000 روپے دیے ہیں. فار ایگزامپل ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ آپ نے 1 لاکھ روپے کا پلاٹ تھا، آپ نے اسے 50,000 دے دیے، 50,000 باقی ہیں اور پلاٹ کی قیمت ہو گئی ہے 1 لاکھ سے 2 لاکھ روپے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کس طرح کریں گے؟ 2 لاکھ میں سے آپ کا جو ریمیننگ 50,000 رہ گئی لائبلٹی وہ مائنس کریں گے. 1,50,000 آپ کی ویلتھ ہے، یہی ویلتھ ہوگی نا آپ کی، تو ویلتھ کے اوپر زکوٰۃ ہے، لیکن پرسنل ایسیٹس پہ نہیں ہے. یہ پرسنل یوز کے اندر ہے، ان پہ نہیں ہے. دوسرا ایک اور کوشچن ہے کہ گولڈ پہ آپ دے رہے ہیں، گولڈ کی جب کیلکولیشن کرتے ہیں فار ایگزامپل مارکیٹ میں گولڈ کا ریٹ ہے 1,20,000 روپے تولہ ہے، لیکن جب آپ اس کو اگر ری سیل کرنے جاتے ہیں تو وہ 1,20 پہ نہیں ہوتا، وہ کم پہ ہوتا ہے، اس پہ کچھ 15-20% وہ ڈیڈکٹ کرتے ہیں. میں نے اتنی تفصیل میں تھوڑا سا ہوگا، لیکن ریسیل پہ ہی جو آپ کو قیمت مل سکتی ہے، جو آپ کے لیے ویلیو ہے اسی پہ ڈال دیں گے نا. جو آپ کے لیے ویلیو ہے اگر آپ بیچتے ہیں اس کو جو قیمت ہے آپ کی انٹینشن نہیں ہے، آپ نے بیچنا نہیں ہے، لیکن آپ نے صرف کیلکولیشن کرنی ہے کہ آپ نے کس اماؤنٹ پہ زکوٰۃ دینی ہے. نہیں، میں سیلنگ ویلیو کے اوپر ہے نا. یہ تو دیکھیں اس پہ وہ ہے کہ آپ کی جو سیلنگ ویلیو ہے اس کے اوپر ہے. جو ہم اپنا پاکستان میں جو ویلتھ ٹیکس ریٹرن جب کراتے ہیں نا اس میں ساری چیزیں پرچیزنگ ویلیو پہ لکھتے ہیں، کاسٹ پرائس کے اوپر. اسی کو آپ سمجھ لیں کہ آج کی ہم سیلنگ ویلیو لے لیں تو اس پہ زکوٰۃ ہے. تو یہ کلاس سے بڑا اچھا ہے، آپ انکم جو ویلتھ ٹیکس ریٹرن ہے اسی میں آپ پوری چیزیں لکھ دیں تو آپ کا زکوٰۃ بھی نکل آئے گی. پرسنل ایسیٹ نکال دیں اس میں سے جو پرسنل یوز کے اندر ہے. خیر آپ لوگ خود بھی پڑھ لیجیے گا بھائی. میں کوئی ایسا میری آپ کوئی وہ نہیں، مطلب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل کوئی ایبسلیوٹ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں. آپ خود بھی چیک کر لیجیے گا اس کو چیزوں کو جہاں بھی آپ کو وہ ہے. کیونکہ میرا مقصد تو یہ بھائی یہ تھا کہ زکوٰۃ کو ایز این اکنامک سولوشن بیان کرنا اور یہ بتانا کہ بھائی یہ ساری چیزوں کے اوپر ہی جو دنیا میں جدید ایسیٹس ہیں اگر آپ ان پہ نہیں لگائیں گے تو انہوں نے تو انہیں امام حضرات نے تو اجتہاد کر لیا، انہوں نے چیزوں کو ایکسٹینڈ کر دیا. میں نے آپ کو اتنی مثالیں دی، پیپر کرنسی کی مثال دی، میں نے آپ کو وہ لائیو اسٹاک کی مثال دی کہ بھینس کے اوپر ہے. آپ کہیں جی بھینس کے اوپر نہیں، گائے نبی کریم نے کہا تھا، یا یہ کہ تجارتی مال کے اوپر دی. کتنی مثالیں جو ایکسٹینشن کی، فصلوں کی دی.
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 100 سال سے جو یہ جدید ایسٹ بنے ہیں جہاں پہ زیادہ تر ملک کی GDP ہے اس پہ کیونکہ اب علماء اجتہاد کر ہی نہیں رہے. تو قرآن کے جنرل ٹیکسٹ تو ویسے ہی ہے نا, قرآن کے جو آیات ہیں وہ تو بالکل آفاقی ہیں, ہمیشہ کے لیے ہیں. تو وہ تو اگر اجتہاد نہیں کر رہے تو پھر تو وہ جا کے دیکھتے ہیں 800 سال پہلے جو ہے ان کے امام نے, جو زمانے میں تو ریئل اسٹیٹ تھی نہیں اس طرح کی, تو آپ دیکھتے ہیں جی اس میں تو نہیں تھا, تو یہ ہے. تو اس پہ اسی لیے جو زکوٰۃ کا معاملہ یہ صرف ایک انفرادی بات نہیں, یہ سوشل انسٹیٹیوٹ ہے مطلب گورنمنٹ کا, جس کے تھرو وہ سوشل سیکورٹی سسٹم ہے جس کے تھرو آپ پوری غریبوں کا خیال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک سوشل کام بھی ہے. تو اس میں ظاہر اکنامک ماہرین کو بھی شامل ہونا چاہیے کہ وہ بتائیں گے جنرل, یہ تو میں نے بڑے سیدھی ایسٹ بتا دی ہے نا. ابھی آپ اس میں جائیں گے اسٹاک ایکسچینج میں تو ڈیریویٹیوز ہیں, تو آپشنز ہیں, تو کیا ہے, تو وہ ظاہر ہے اس کی ایک ویلیو ہے نا, اس کے اوپر بھی تو کرنا ہے, دینا ہے نہیں دینا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ جو ہے وہ یہ بیسک چیزیں سمجھنی چاہیے, بیسک رول کہ جو آپ کے پرسنل یوز میں نہیں ہے نا اس کے اوپر ہونا چاہیے, اور سارے غریبوں کا حق ہے, سب غریبوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جس جگہ پہ بھی آپ رہ رہے ہیں.